الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا وفي أوسط كلامنا وفي آخر كلامنا اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين محترم معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اگلی صف کو مکمل کریں، سامنے آ جائیں، آواز بھی پہنچ جائے گی، صفوں کی درستگی بھی ہو جائے گی۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 7واں مہینہ ہے، جس کو رجب المرجب کہتے ہیں۔ مجھے اس مہینے کے تعلق سے 2-3 باتیں بس عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مہینے کی شریعت میں کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے، کیا اہمیت ہے۔ دوسری بات، اس مہینے کی تاریخ کے اعتبار سے کیا حیثیت، تاریخ میں یہ مہینہ کتنا عظیم مہینہ ہے۔ اور تیسری بات، اس مہینے میں کرنے کے کیا کام ہیں اور نہ کرنے کے کیا کام ہیں۔ بزرگان محترم، رجب کے معنی ہی آتے ہیں محترم کے، قابل احترام، جس کی عزت اور تکریم کی جائے، اسی وجہ سے اس مہینے کے لفظ کے ساتھ ہی مرجب کہا جاتا ہے، رجب المرجب، ایسا مہینہ جس کی تعظیم کی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں جو آیت میں نے تلاوت کی، اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی نے یہ دن بنائے ہیں۔ یہ دنیا کے کسی فلاسفر، عقل مند، اپنے آپ کو بیوقوف، اپنے آپ کو سب سے بڑا عقل مند، سب سے بڑا دانشور سمجھنے والی قوم یا جماعت نے یہ دن، یہ مہینے، یا دن میں 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن، مہینے کے 30، 31، 29 دن اور گھنٹے کے 60 منٹ، منٹ کے 60 سیکنڈ، یہ کسی انسان نے نہیں بنایا ہے،
یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین اور آسمان پیدا ہوئے ہیں اس دن سے اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ مہینے 12 ہیں، ہر مہینے میں اتنے دن ہیں، دن میں اتنے گھنٹے، گھنٹے میں اتنے منٹ، یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے 4 مہینے بہت محترم ہیں، منہا 4 حرم، 4 مہینوں کی عزت احترام بہت زیادہ ہے۔ اب یہ پیدا کرنے والے کے اوپر ہے کہ وہ کسی کو احترام کے قابل بنا دے، کسی کو افضل بنا دے، کسی کو کسی پر افضل بنا دے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سب کو یکساں نہیں بنایا، کوئی گورا ہے، کوئی کالا، کوئی دبلا، کوئی پتلا، کوئی موٹا، کوئی خوبصورت، کوئی بدصورت۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی بناوٹ ہے، اس میں اس کی حکمتیں پوشیدہ ہیں، مصلحتیں پوشیدہ ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں میں سے 4 مہینوں کو محترم بنایا، اور اتنے احترام کے مہینے یہ ہیں کہ زمانۂ جاہلیت کا مطلب اللہ کے نبی علیہ السلام کے دنیا میں تشریف آوری سے پہلے، یا آپ علیہ السلام کے نبی بنائے جانے سے پہلے تک، آپ کی 40 سال کی عمر تک یا اس سے اوپر جائیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے تک بھی لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں بھی رجب، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، یہ 3 ملے ہوئے مہینے ہیں۔ ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ، محرم کا مہینہ، اور ادھر یہ ایک مہینہ رجب۔ یہ 4 مہینوں کا احترام بڑے ہی خوبصورت انداز سے ہر کوئی کرتا تھا، چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، کافر ہو، قریش ہو، کفار ہو، سارے کے ساروں کے اندر یہ احترام ان مہینوں کا ان کے دلوں میں تھا۔ اتنا احترام تھا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ان کے احترام کی وجہ سے کئی بار جنگوں کی نوبت آتی تھی، کئی بار ان میں آپسی لڑائی کی نوبت آتی تھی۔ کئی بار ان میں آپسی اختلاف، آپسی نوک جھوک ہوتے تھے۔ زمانے جاہلیت کی لڑائی مشہور، جیسے گزشتہ بھی میں نے عرض کیا، معمولی بات پر 100 برس، 150 برس تک ان کے درمیان جنگیں چلتی تھی۔ کسی نے کسی کے گھوڑے کی دم کیا کاٹ دی، اب وہ کاٹنے والے سے، اس کے خاندان سے، اس کے قبیلے سے، اس کے گھر کے ایک فرد سے جب تک بدلہ نہیں لے لیتا، جب تک انتقام نہیں لے لیتا، جب تک بدلے کی آگ میں نہیں جل جاتا، تب تک اسے تسلی نہیں، تب تک وہ مرتا بھی تو اپنے آل اولاد کو وصیت کرتا کہ تمہیں ہر حال میں فلاں خاندان سے لڑنا۔ زمانے جاہلیت کی اتنی مشہور لڑائی، اتنی مشہور جنگیں ہوا کرتی تھی، وہ بھی جب جنگ کرتے رہتے تھے تب رجب کا مہینہ آ جاتا، اپنی جنگوں کو روک دیتے تھے، اپنے اختلاف کو بند کر دیتے تھے، اپنے درمیان جھگڑوں کو بند کر دیتے۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ کچھ کمی زیادتی کرتے، دونوں طرف سے جنگ ہو رہی ہے زمانے جاہلیت میں، یہ جماعت بھی وہ جماعت بھی خوب لڑ رہے ہیں جوش و خروش سے، ان میں بھی جوش ہے، ان میں بھی جوش ہے، یہ بھی خوب پہلوانی کے جوہر دکھا رہے ہیں، یہ بھی دکھا رہے ہیں۔ اب ان میں سے کوئی بھی جنگ کو ختم کرنا نہیں چاہتا تھا، کوئی بھی ان میں سے جنگ کو ختم کرنا نہیں چاہتا، تو وہ یہ سوچتے، یہ آپس میں مشورہ کر لیتے کہ اس بار رجب کا مہینہ بعد آئے گا، شعبان کا مہینہ پہلے آئے گا، اس بار رمضان پہلے آ جائے گا اور رجب بعد میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما النسیء زیادہ، یہ ان کی طرف سے کمی زیادتی ہوتی تھی کہ یہ مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے، لیکن بنیادی طور پر ان کے دلوں میں احترام تھا، رجب کا احترام۔ اور اتنا ہی نہیں، جب اللہ کے نبی علیہ السلام پر قرآن اور اس کی احادیث کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی کا
نزول ہوا، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی یہی حکم دیا گیا۔ حضرات صحابہ بھی اس مہینے کی عظمت اور احترام میں جو جنگیں ہوتی تھی، جنگ کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے، جس طرح آج پڑوس ملک سے کوئی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اپنے آپ کو مسلمانوں کی جماعت بتا کر کسی اسکول میں بم پھینک دیا، کسی علاقے میں بم پھینک دیا، کہیں پر حملہ کر دیا، بوڑھے بھی زخمی ہو گئے، بچے بھی زخمی ہو گئے، عورتیں بھی زخمی ہو گئی، یہ جنگ نہیں تھا، بلکہ جنگ کی شروعات یوں ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یا جو بھی چیف کمانڈر، جو بھی امیر المؤمنین ہیں، ان کی طرف سے خط جاتا، ان کی طرف سے یہ پروانہ، یہ حکم جاتا جس جگہ بھی جنگ کرنا ہے، جس قوم سے بھی، کہ دیکھو جس دھرتی اور زمین پر تم رہتے ہو یہ اس ایک اللہ کی پیدا کی ہوئی زمین ہے، یہ زمین بھی اسی کی ہے، آسمان بھی اسی کا ہے، پانی بھی اسی کا ہے، ہوا بھی اسی کا ہے، ساری چیزیں اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ تم خود اقرار کرتے ہو، تم 360 کے ماننے والے، جب تمہاری کشتیاں، جب تم تجارت کے لیے سمندر سے جاتے ہو، ملک در ملک باہر پھرتے ہو، تمہاری کشتیاں جب بھور میں پھنس جاتی ہیں، جب پانی کے اندر پھنس جاتی ہیں، تم اپنے معبودوں کو نہیں بلاتے۔ قرآن پاک نے کہا یہ لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے اسی ایک توحید کو مسلمان خط لکھتے تھے کہ تم جس زمین پر رہتے ہو، جس کی ہوا استعمال کر رہے ہو، جس کا پانی استعمال کر رہے ہو، جس کا چھت استعمال کر رہے ہو، اس کو ایک مان۔ توحید کی دعوت جاتی تھی، اللہ کی ربوبیت کی دعوت جاتی تھی۔ اگر اس کو مان لیے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کہا کرتے تھے مسلمان کہ تم اگر اس کو ماننے تیار نہیں ہے تو جزیہ، ٹیکس ادا کرو۔ ٹیکس کس بات کا؟ اس اللہ کے زمین استعمال کرنے کا، اس ایک اللہ کی ہوا استعمال کرنے کا، اس ایک اللہ کے پانی کو استعمال کرنے کا۔ یہ ساری چیزوں کا ٹیکس اسلامی حکومت کو دیا کرو۔ یہ مان لیے تو یہ مان کر تم پوری روئے زمین میں جہاں کہیں چاہتے ہو رہ سکتے ہو، حرم اور اس کی حدود کو چھوڑ کر، حرم اور اس کی باؤنڈری کو چھوڑ کر۔ اور آج تو اللہ کے دشمنوں سے ہاتھ ملا کر ان لوگوں نے ان اللہ کے دشمنوں کو بھی حرم کی حدود میں داخلہ دے دیا، اسے پھرنے کی جگہ بنا دی، عبادت کی جگہ نہیں رہی۔ آج ہر کوئی فریق، ہر کوئی یہودی، غیر مسلم، عیسائی، وہ بھی اندر آ سکتا ہے حرم میں، وہ بھی مدینہ منورہ کے اندر آ کر جا سکتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے حضرات صحابہ، تابعین، اسلامی روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے، یہ آرڈر انہیں دیا جاتا اللہ کی توحید کو مانو یا ٹیکس ادا کرو، پوری روئے زمین پر جہاں چاہے رہ سکتے ہو، تم حرم اور اس کے حدود کو چھوڑ کر۔ یہ بھی نہیں مانتے تو اب کوئی دن طے کر لو، کوئی تاریخ طے کر لو، کوئی جگہ طے کر لو، وہاں ہم آئیں گے یا تم آؤ گے، اور کس وقت جنگ ہوگی، وہ بھی اسلام کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ یہ اسلامی جنگوں کا آغاز، یہ اسلامی جنگوں کا طور و طریقہ۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں آپ نے کل 28 سے 29 غزوات کیے، احد ہے، بدر ہے، تبوک ہے، وغیرہ وغیرہ، جس میں آپ علیہ السلام خود شریک تھے۔ 28 سے 29 غزوے ہیں، 28 سے 29 جنگ ہیں، لیکن اس میں کل وہ کفار جنہیں شہید کیا گیا ہے، وہ مد مقابل جو کافر تھے، یہودی تھے، جو کوئی بھی تھے، ان کی تعداد تقریباً 1000 سے 1500 کے اوپر نہیں ملے گی آپ کو تاریخ میں۔ جنگوں کی تعداد تو ہے 28 سے 29، اور بعض وہ جنگیں ہیں جن میں اللہ کے نبی شریک نہیں تھے بلکہ صحابہ کو حکم دے کر بھیجا تھا، جسے تاریخ میں سرایا کہتے ہیں۔ ان ساروں کی تعداد ہم ملاتے ہیں 35 سے تقریباً 36 کے قریب جنگ ہیں، اور اس میں کفار جو شہید ہوئے ہیں 1000 کے 1500 کے درمیان۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کا مقابلہ ہم کریں بعد کی تاریخ میں
جو فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم جو ہوئی، تاریخ ان کی الگ اپنی تاریخ ہے، الگ لمبی داستان ہے. ان کی تاریخ کو اگر آپ دیکھیں گے، جہاں جہاں یہ جنگیں ہوئی ہیں وہاں آج وہ زمینیں بنجر ہو گئی. ان زمینوں پر ہریالی کے اگنے کا نام و نشان تک نہیں ہے. زمین کو تکلیف پہنچائی گئی، جانوروں کو تکلیف پہنچائی گئی، معصوموں کو تکلیف پہنچائی گئی. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں میں ہو یا مسلمانوں کے اسلام سے پہلے، اللہ کے نبی کے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی اس مہینے کا احترام اتنا لوگوں کے دل پہ تھا، گویا کہ یہ مہینوں کا احترام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا. لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے. بہرحال مجھے عرض یہ کرنا ہے، اسلام میں اس مہینے کا کتنی اہمیت، کتنا مقام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اربعۃ حرم، یہ محترم مہینے ہیں، احترام کے قابل ہیں. اسی وجہ سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس مہینے کا ایک حق تو یہ ہے کہ اس کا احترام ہو، دل سے اس کی اہمیت کو سمجھی جائے. اہمیت اور احترام کا مطلب یہ ہے جس طرح اس زمانے جاہلیت میں لوگ لڑائی سے، جنگ و جدال سے بچا کرتے تھے، مسلمان گناہوں سے بچ جائے. مسلمان صحیح احترام یہ ہے کہ ان مہینے میں، چونکہ یہ مہینے معمولی نہیں ہیں، رجب یہ رمضان کا مقدمہ ہے، تمہید ہے. آدمی کوئی بھی بات شروع کرتا ہے، کسی ٹاپک پر کوئی مقرر، کوئی خطیب بیان کرتے ہیں تو شروع میں جو خطبہ دیتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، کوئی آیت پڑھتے ہیں، اس کو تمہید کہتے ہیں. اصل مقصود وہ خطبہ نہیں ہے، اصل مقصود وہ آیت نہیں ہے، مقصود تو بعد میں آنے والا اردو بیان ہے جس کے لیے تمہید یہ پڑھی گئی ہے. اسی طرح علماء نے فرمایا رمضان کے مہینے کی تمہید یہ رجب اور شعبان ہے. ابھی سے آدمی اپنی ٹائم ٹیبل بنا لے. اصل یہی احترام ہے کہ آدمی اپنا ٹائم ٹیبل متعین کر لے، نظام الاوقات بنا لے. اب تک میں دنیا اتنا لگ گیا، مجھے نہ آخرت کی فکر ہے، نہ قبر کی فکر ہے، مجھے اپنے قبر کی جھڑتی کی فکر نہیں ہے. ہمیشہ ہر ہنڈی میں میری منڈی رہتی ہے، ہمیشہ دوسروں کے معاملات میں انگلی کرتا ہوں، ہمیشہ دوسروں کے گھرانوں میں جھانک تانک کرتا ہوں، ہمیشہ میاں بیوی کے جھگڑوں میں ان کے معاملات میں جھانک تانک کرتا ہوں، دوست کے درمیان میں لڑائی ڈالتا ہوں. میرے معاملات اب تک صحیح نہیں ہوئے. میں نے کبھی اس بات کی کوشش نہیں کی کہ میرے معاملات میں کوئی حرام آمدنی تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں پر میں ناجائز اور سود تو نہیں کھا رہا ہوں. اور ہم سود یہ سمجھتے ہیں بیاج، نہیں. علماء نے فرمایا سود اور حرام جیسے بیاج ہے، رشوت ہے، اسی طرح یہ ایک آدمی کی ڈیوٹی، وہ جاب کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، اس کی ڈیوٹی 8 گھنٹے ہیں. ان 8 گھنٹوں میں وہ اپنا کوئی ذاتی کام کر رہا ہے. مثال کے طور پر فون پر لگا ہوا ان 8 گھنٹوں کے درمیان وہ دوستوں سے گپ شپ کرتا ہے، رشتہ داروں سے فون پر بات کرتا ہے. 15 منٹ اس نے اس طرح میں لگا دیے، آدھا گھنٹہ ان کاموں میں لگا دیا. اب ان آدھا گھنٹے کی عوض میں، بدلے میں جو رقم اسے ملے گی وہ بھی سود اور حرام. یہ ملازمین، کام کرنے والے مالکان جو ہیں، ان کے لیے یہ سود ہے، یہ حرام ہے کہ کسی سے 12 گھنٹے 10 گھنٹے کی نوکری آپ کروائیں، آپ انہیں ملازمت دیں اور ان کی بھرپور ان کی تنخواہ، ان کی اجرت نہ دیں. یہ آپ کے لیے ناجائز، حرام، یہ سود ہے. آپ نے 10 گھنٹے محنت کروا لیے، 9 گھنٹے محنت کروا لیے اور آپ اس کو 8,000 دیتے ہیں، 9,000 دیتے ہیں. بقیہ اس کا جو حق آپ نے مارا ہے، دبایا ہے، دبوچا ہے، یہ آپ کے لیے نفع نہیں ہے، آپ کے لیے سود ہے. میرے لیے سود ہے اگر میں یوں کرتا ہوں.
تو یہ ٹائم ٹیبل شیڈول کو اس مہینے میں تیار کرنا ہے کہ مجھے بڑے بڑے کام، بڑے بڑے سفر، بڑے بڑے معاملات، بڑی بڑی خریداری جو بھی مجھے کرنا ہے ابھی سارا ختم کرنا ہے. مجھے رمضان آنے سے پہلے اپنا زیادہ وقت میں اللہ کی عبادت میں گزاروں. رمضان سے پہلے میں اپنی معاملات کی چھان بین کر لوں، صفائی کر لوں، اپنے کاروبار کی صفائی کر لوں، اپنے گھر بار کی صفائی کر لوں، اپنے دل کی صفائی کر لوں. یہ مطلب ہے رمضان رجب کے احترام کا، یہ تقاضا ہے رجب کے احترام کا. بہرحال دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے، رجب کی اسلامی تاریخ کیا ہے، تاریخ کے اعتبار سے اس کی کیا حیثیت. بہت بڑے غزوات، بہت بڑے واقعات اس میں رونما ہوئے. آدمی کو آج ہر ایک کو صرف اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد رہتی ہے، اسلامی تاریخ سے اسے کوئی سروکار نہیں ہے. گویا کہ ہم اور آپ، ہم نے پیدا ہو کر اس زمین پر گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر احسان ہم نے کر دیا ہے. یہودیوں کی اتنی مشابہت، کفار کی اتنی مشابہت ہمارے معاملات میں آ گئی، الٹا لوگ سمجھنے کے بجائے جاننے والوں کو، اہل علم کو سمجھانے پر لگے جاتے ہیں. حضرت اس بار بچے کا برتھ ڈے کر دیا ہے، اس کا دل رکھ لو حضرت. اب حضرت بھی اس کے برتھ ڈے میں شامل ہو گئے. اس بچے کے ذہن میں کیا بیٹھے گا؟ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کوئی ویسا گناہ نہیں ہے، بڑا گناہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت بھی شامل تھے. زبردستی حضرت کو ملا کر، زبردستی عالم دین کو بھی، حفاظ کو ملا کر اس کا کیک، اس کی چاکلیٹ وغیرہ کھلاتے ہیں. حضرت آئندہ سے نہیں کریں گے، حضرت معلوم نہیں کرنا، لیکن کیا کریں، بچے کا اصرار تھا. ارے بچہ اصرار کر رہا ہے کہ میں آگ میں کودوں گا، تو آپ بچے کے دل رکھنے کے لیے اس کو چھوڑ دو، آگ میں کود جائے. بچے کا اصرار ہے، ورنہ بچہ برا مان جائے گا. ایسے موقع پر کیا بچے کے دل رکھنے کو، دل آزاری کو دیکھا جائے گا؟ باقاعدہ اسے ایک کونے پر رکھ کر نہیں مانتا ہے، اسے ڈانٹیں گے، ماریں گے. حضرت ابو بکر کا تو مشہور جملہ، صدیق اکبر کا، کاش میں پتا ہوتا، کاش میں کسی انسان کے جسم کا بال ہوتا، کوئی درخت ہوتا، کوئی پتھر ہوتا. اپنے پیدا ہونے پر افسوس ہے کہ جس طرح ہمیں عبادت کرنی تھی اللہ کی ہم نہ کر سکے. یہ ہمارے اکابر کے خیالات، اور آج ہم پیدا ہو کر ہمیں فخر ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہے، خوشی ہے، اترا رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج چھوٹے سے لے کر بڑا بھی، بوڑھا بھی مناتا ہے. کیا بھائی 25 اینیورسری، 35 اینیورسری، پیدا ہو کر 35 سال آپ نے کیا کیا ہے؟ حقوق اللہ میں کیا کیا آپ نے؟ 35 سال میں دن کے 500 نماز آپ کے پاس حساب ہے کتنی نمازیں آپ نے چھوڑی؟ آپ صاحب ترتیب ہیں. آپ نے رمضان کے جو روزے رکھے تھے، درمیان میں قضا ہوئے تھے، ان کا اہتمام کیا. اگر نہیں رکھ سکے ان کے فدیے دیے، زکوٰۃ نکالی آپ نے، آپ پر حج فرض تھا، آپ نے حج کیا ہے. اس کا حساب دکھاؤ. یہ حساب ہوگا اللہ کے پاس. یہ نہیں کہ ہم دیکھا دیکھی، یہ ایک رواج اتنا عام ہو گیا ہے. اس لیے عرض کرنا ہے کہ آج ہم اپنی تاریخوں کو یاد رکھتے ہیں. یہ کوئی تاریخ نہیں ہے. جس ملت کے ہم ماننے والے، جس ملت کے ہم پیروکار ہیں، اس ملت کی بھی تو تاریخ اپنے ذہنوں میں، اپنے دماغ میں، اپنے علم میں ہمیں بٹھانی چاہیے کہ یہ رجب کا مہینہ کتنا عظیم مہینہ ہے. اس مہینے میں وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا. سکندر بادشاہ کو آپ نے اسلام کی خط لکھی، دعوت دی. بادشاہ نے آپ کے خط کو دیکھا، جواب میں اسلام کو قبول کیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد عبدہ و رسولہ. اللہ کے نبی علیہ السلام کے نبی ہونے کی گواہی دی. اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو کئی سونا بھیجا، کئی کپڑے بھیجے، الگ الگ ہدیے تحفے بھیجے. ان ہدیے اور تحفوں میں 2 باندیاں بھیجی. ایک باندی جن کا نام مشہور ہے حضرت ماریہ قبطیہ، جن کے بدن سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرزند حضرت ابراہیم پیدا ہوئے.
رجب کے مہینے میں یہ واقعہ ہوا. رجب کے ہی مہینے میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کا نکاح ہوا. رجب ہی کے مہینے میں اسلامی تاریخ کی بڑی جنگوں میں وہ بڑی جنگ غزوہ تبوک، جس کو جیش العسرہ کہتے ہیں، تقاضا یہ تھا کہ درختوں پر پھل پک چکے تھے، باغات پک چکے تھے، پھل لٹک رہے تھے. اللہ کے نبی کا حکم تھا کوئی یہاں نہیں رہے گا، سب کے سب اللہ کے راستے میں چلیں گے. دین کا تقاضا تھا اپنی جانی قربانی بھی تمہیں پیش کرنا ہے، مالی قربانی بھی تمہیں پیش کرنا ہے، تمہیں حاضر ہونا ہے، کسی کا کوئی عذر نہیں پیش کیا جائے، نہیں سنا جائے گا. جس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے گھر میں جھاڑو دے کر سوئی دھاگے کے برابر کوئی چیز نہیں چھوڑی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنا نصف مال پیش کر دیا. یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارے اکابر، یہ ہمارے اسلاف، یہ ہمارے مقتداؤں کی تاریخ ہے. اور یہ پیش آیا یہ واقعہ رجب کے مہینے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام، فلسطین، بیت المقدس کو فتح کیا رجب کے مہینے. ان کی لمبی لمبی تاریخ ہے، میں مختصراً عرض کر رہا ہوں. مجاہد ملک و ملت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، کس نے نام نہیں سنا ہے؟ انہوں نے فتح کیا وہ بھی اسی رجب کے مہینے میں. یہ تاریخ نہ ہمارے ذہن میں بیٹھتی ہے، نہ ہمیں معلوم کرنے کی غرض ہے. بس اپنی تاریخ معلوم کرنی اور بیکار کے کام جو مجھے اب تیسرے مرحلے پر عرض کرنا ہے کہ ان مہینے میں ہمیں کیا کام کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. بیکار کے کام میں شیطان نے لگا دیا. کرنے کے کام، رمضان کی تیاری کے کام، اسلامی تاریخ کو جاننا تھا، ان سب سے دور لے گیا، ان سب سے ہمیں اوجھل رکھ دیا، ان سب سے غافل رکھ دیا. وہی غفلت کے پردے ہماری آنکھوں پر، دل پر، دماغ پر چھائے رہے کہ کب رمضان آیا پتہ نہیں چلا، کب گیا پتہ نہیں چلا. ہمارے اکابر بزرگان دین رمضان کا اہتمام 3 مہینے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود سکھایا. حضرت انس فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی علیہ السلام رجب کا چاند دیکھتے تو فوراً یہ دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں ہماری عمر میں، ہماری صحت میں، ہماری زندگی میں برکت عطا فرما کہ ہم رجب کے ساتھ، شعبان کے ساتھ رمضان تک پہنچ جائیں. کیوں بھروسہ نہیں ہے؟ اچھے تگڑے صحت مند انسان بھی موت کا بھروسہ نہیں ہے. ہمیں اپنی زندگی میں یہ رمضان نصیب فرما اور ہمیں رمضان تک عافیت کے ساتھ پہنچا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے. آپ علیہ السلام نے امت کو یہ درس دیا. رجب ہی سے آپ علیہ السلام اس دعا کا اہتمام فرمایا. برکت کیا چیز ہے؟ نہ ہمیں اس کو معلوم کرنے کی غرض. جیسے آدمی کو کوئی نعمت حاصل ہوئی، کہیں جاب لگا، کہیں نوکری لیا، نوکری حاصل ہوئی، کہیں نئی گاڑی لے لیا، نیا مکان، نیا فلیٹ، نیا کرایہ، نیا گھر، نیا فون. لوگ برکت کی دعا دیتے ہیں، بھائی مبارک ہو، مبارک ہو، اللہ مبارک کرے. آخر برکت چیز ہے کیا؟ اس کا تصور صرف اسلام میں ہے. علماء نے فرمایا برکت کا آسان مطلب یہ ہے جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کا صحیح استعمال ہم کریں اور اس سے صحیح فائدہ ہمیں حاصل ہو. یہ برکت. بھئی آپ کو مال اللہ نے دی ہے، آپ کا بزنس پھلا پھولا ہے، آپ کو مالداری حاصل ہوئی، اللہ مبارک کرے. مطلب یہ کہ آپ کے ہاتھ میں یہ مال امانت ہے، آپ اس سے اللہ کے تقاضوں کو پورے کرو، زکوٰۃ ادا کرو، صدقات ادا کرو، اپنے گھر والوں کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کے حقوق اس سے ادا کیا کرو. کبھی اس مال کی وجہ سے تکبر مت کرو، فخر مت کرو. تمہارے پاس یہ مال تو ہے، تم اس سے گھر تو خرید سکتے ہو، سکون کی جگہ تو خرید سکتے ہو، سکون نہیں خرید سکتے. تم اس سے راحت کی چیزیں خرید سکتے ہو، راحت نہیں خرید سکتے. جب تک اللہ کی برکت نہیں ہوگی وہ چیزیں سکون کی، وہ چیزیں راحت کی، وہ چیزیں آرام کی، لیکن آپ کو آرام بھی نہیں ملے گا، راحت بھی نہیں ملے گی، سکون بھی نہیں ملے گی. وجہ کیا؟ برکت نہیں.
آپ جانتے ہیں آپ کے سرکل میں، آپ کے جان پہچان کے، اس لیے کہ ہمارے سے عموماً ایسے بڑے بڑے لوگ ملتے ہیں جن کو دیکھ کر آدمی رشک کرتا ہے، افسوس کرتا ہے، کاش میں اس کی طرح مالدار ہوتا، کاش میں اس کی طرح صاحب ثروت ہوتا. لیکن جب وہ آ کر اپنا سینہ کھول کر رکھتے ہیں، اپنے دکھڑے سناتے ہیں، تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ارے ہم واقعتاً اللہ کے فضل میں، شکر میں، احسان میں برکت، نعمت کا صحیح استعمال اور اس سے صحیح فائدہ. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے قدم قدم پر برکت کی دعا مانگی. اللہم بارک لنا فیما آتیتنا، اے اللہ جو کچھ آپ نے دیا ہے اس میں ہمیں برکت بھی عطا فرما. آپ نے مال دی، مال میں برکت دے. گھر دیا ہے، گھر میں برکت. اولاد دی، اولاد میں برکت. نعمتوں میں برکت. اسی وجہ سے جب نکاح کا موقع ہے، نکاح کے موقع پر آپ دیکھیں گے دلہا بھی خوش، دلہن بھی خوش، لیکن ان کی اندرونی حالت تو وہ لوگ جانتے ہیں. کیا ہوا بھائی؟ خوش تھے، آپ کا نکاح ہوا 1 مہینہ پہلے، طلاق خلا کی نوبت آ گئی 2 مہینے کے اندر، برکت نہیں ہے. اسی لیے ان کو بھی یہی دعا دیتے ہیں، بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما بالخیر. ہم نے تم دونوں کو جوڑ دیا، دونوں میں محبت آئے گی برکت کی وجہ سے. دونوں کی وجہ سے دونوں خاندان ملیں گے برکت کی وجہ سے. دونوں کے ذریعے اللہ اولاد اور نسلوں کا سلسلہ شروع کریں گے برکت کی وجہ سے. یہی دعا اللہ کے نبی نے جب رجب کا چاند دیکھا تو یہی دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. اے اللہ ہمیں رجب میں برکت عطا فرما، یعنی ہم رجب کے ہی پہلے دن سے ہم اپنے ان دنوں کو صحیح معنوں میں استعمال کریں اور اس کا ہمیں صحیح فائدہ ہو. بہرحال ان مہینے میں ہمیں کرنے کے کام، دعاؤں کا اہتمام. اللہ کے نبی علیہ السلام رجب اور شعبان کے مہینے سے ہی دعا، روزوں وغیرہ کا اہتمام میں آپ لگ جایا کرتے تھے. اکابر علماء اور بزرگان دین کے متعلق کتابوں میں منقول ہے کہ وہ 6 مہینے پہلے سے ہی رمضان کی دعا مانگا کرتے تھے. رمضان آ کر چلا گیا، اب 6 مہینے تک اس بات کی دعا کہ اے اللہ جیسا بھی ہم نے رمضان گزارا ہے وہ تو اس کو قبول فرما، اسے ضائع مت فرما، اسے مردود مت فرما. بزرگان محترم، کب تک ہمیں آخر یہ دنیاوی مشاغل، دنیاوی الجھنیں ہمیں گھیرے رکھیں گی؟ کب آخر ہم اللہ کی طرف لوٹ کر آئیں گے؟ کب ہمارے ذہن، مطلب یہی ہے کہ رجب آنے کے بعد ہمارے ذہنوں کا رخ بدل جائے، تصور بدل جائے، امیجنیشن بدل جائے. ہمارا محور، مقصد یہ ہو کہ ہمیں رمضان میں خوب سے خوب اللہ کی عبادت کرنی ہے. رمضان کے لیے ابھی سے ہمیں تیاری کرنی ہے، ابھی سے نظام الاوقات بنانا ہے، ٹائم ٹیبل بنانا ہے، ابھی سے ساری چیزیں ہمیں تیار کر کے رکھ دینا ہے. اس وقت ہمیں عبادت میں نہ خلل ہو، نہ تلاوت میں خلل ہو، نہ قرآن سننے میں خلل ہو، نہ قرآن سمجھنے میں خلل ہو، نہ روزوں میں خلل ہو. اب رجب کا مہینہ آتا ہے، کرنے کے کام ہم نے چھوڑ دیے، بیکار بدعات اور خرافات میں امت لگ جاتی ہے. 27-22 رجب کے کنڈ لوگوں میں ایک رواج چل پڑا ہے. 22 رجب جب آتا ہے اس وقت کنڈے بناؤ، کنڈوں میں کھانا بناؤ، پکاؤ، کھاؤ، خود دوسروں کو کھلاؤ. نہیں بھئی یہ غلط ہے. کھانا شنا پکا کر لوگوں کو بانٹنے کیا حرج حضرت؟ ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے. ٹھیک ہے ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، لیکن اسے فلاں دن ضروری سمجھ کر کرنا بدعت ہے، بجائے ثواب کے عذاب ہوتا ہے. اسی طرح ایک لوگوں کا سوچ نظریہ 27 رجب اللہ کے نبی علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی 27 رجب کی رات، یہ بھی مشہور ہے. جبکہ حضرات علماء نے اس کی الگ الگ تاریخیں بیان کی. تقریباً 35 حضرات صحابہ اکرام، 35 حضرات صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے معراج کے قصے کو بیان کیا کہ آپ مسجد اقصیٰ سے، آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، وہاں سے آپ پہلے آسمان کا سفر، دوسرے کا، تیسرے کا، آپ نے جنت دیکھا، آپ نے جہنم دیکھی. یہ سارے قصے کو بیان کرنے والے تقریباً 35 صحابہ ہیں، لیکن کسی نے تاریخ بیان نہیں کی ہے کہ فلاں
تاریخ میں رجب، فلاں تاریخ میں معراج ہوئی. اب لوگوں کے ذہن میں پتہ نہیں کہاں اللہ کے نبی علیہ السلام معراج کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام 18 سال دنیا میں زندہ رہے، حیات رہے. آپ اللہ کے نبی کے بعد 100 سال حضرات صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، محدثین، 1400 سال، 1450 سال گزر گئے. کہیں بھی یہ بات نہیں ملتی کہ رجب میں 27 رجب کا روزہ رکھنا بہت بہتر، ہزاری روزہ کہا جاتا ہے، 1000 مہینوں سے افضل. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر 27 رجب کو دیکھتے کہ اگر کوئی روزہ رکھا ہے، باہر نکلتے صبح اس کے گھر جا کر زبردستی اس کے سامنے بیٹھ کر کہتے تو میرے سامنے کھانا کھا، پانی پی. کیوں؟ یہ ایک سوال ہو سکتا ہے اور لوگ اعتراض کرتے ہیں صحابی رسول روزہ توڑوا رہے ہیں، نیکی کا کام. نیکی کا کام اپنی جگہ، جو نیکی اللہ کے نبی نے نہیں کی ہے وہ نیکی مجھے سوجی ہے، میری سمجھ میں آ رہی ہے. جو نیکی صحابہ 1.25 لاکھ سے زائد صحابہ، کئی ہزاروں کی تعداد میں تابعین کو نہیں سمجھ میں آئی، وہ کام آدمی دین کے نام پر کرتا ہے. یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے، یہ رسومات ہے، شیطانی کام ہے. ان میں لگا کر شیطان آدمی کو دین کے نام پر ایک دکان کھول دیتا ہے، دھندا چلاتا ہے آدمی. اور وہ لوگ جو شیطانی کام کرتے ہیں ان کے لیے ایک راستہ کھل جاتا ہے. ہر وہ کام جو ان کی سمجھ میں آتا ہے، ان کاموں سے ان کو نفع اور فائدہ ملتا ہے. دین کا کام بتایا اور اس کا بیپار کیا، دین کا کام بتایا اس کو لوگوں کو بیچ دیا. اب لوگ دین کا کام سمجھ کر کر رہے ہیں، الٹا ثواب کے بجائے وبال ہے. روزہ رکھنا بری چیز نہیں ہے. آپ پورے رجب کے مہینے میں 1 سے 30 تک رکھو یا 27 تک ہم رکھیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس اہتمام سے یہ سوچ کر 27 رجب کا روزہ 1000 سال 1000 مہینوں کے روزے سے افضل ہے، غلط، بدعت. اور ہمارے ائمہ 4، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، 4 اماموں کی آج پوری دنیا میں لوگ مانتے ہیں اور 4 امام کی اتباع کرنے والے حق پر ہیں. یہ اس زمانے سے آج تک سارے علماء کا متفق فیصلہ ہے. اور ہمارے آج کے زمانے میں ایک 5واں امام بھی ہے، امام گوگل، امام یوٹیوب. یہ سامنے آ جائیں تو نہ اپنے مسجد کے امام کی مانتے ہیں، نہ امام اعظم کی مانتے ہیں، نہ امام شافعی کی مانتے ہیں. نہیں مولانا میں اس پر دیکھا نا آپ غلط بول رہے. بزرگان محترم، اور اس پر اس امام نے ایسے ثواب بیان کر دیے. گوگل اور یوٹیوب کے ذریعے لوگ ایسے افواہیں پھیلاتے ہیں. ایک حدیث ابھی آئے گی آپ کو بھی، لوگ پھیلاتے ہیں. یہودیوں نے شروع کیا یہ کام اور چھوڑ دیا، ہمارے لوگ ہر سال پھیلاتے ہیں. رجب کا مہینہ شروع ہوا، جو شخص سب سے پہلے رمضان کی خوشخبری کسی کو سنائے گا جنت اس کے لیے بک ہے. جو شخص رجب کے 22 کو روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مرنے سے پہلے جنت میں اس کا جگہ کون سی ہے وہ بتائے گا. مطلب آن لائن جنت کی ریزرویشن ہو رہی ہے. جنت اتنی سستی میں مل گئی کہ وہ مرنے سے پہلے ریزرویشن جیسے ہوتا ہے، اپر برتھ ہے، لوور برتھ ہے، کون سی جگہ ہے وہ سارا اسے معلوم ہو جائے گا. اور لوگ اسے اتنا اعتقاد سے اتنا سچ مان کر پھیلا رہے ہیں کہ میں جنت کا مستحق ہو گیا. کیوں؟ میں نے رمضان کی سب سے پہلے خبر دے دی. اب میں حرام بھی کروں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب میں ناجائز کام بھی کروں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جھوٹ بھی بولوں، غیبت بھی کروں، گناہ بھی کروں، نماز نہ پڑھوں، روزے نہ رکھوں، کیوں؟ میں جنت کا ٹھیکیدار جو بن گیا. اور سب سے بڑی مصیبت، جاننے والے علماء کو بھی یہ لوگ واٹس ایپ کرتے ہیں، نہ جاننے والوں کو نہیں حضرت ہے نا، کہاں سے آیا بھائی؟ وہ فلاں گروپ میں، تو فلاں گروپ امام ہے کیا؟ فلاں گروپ معتبر ہے، حدیث ہے. حدیث کے نام پر اللہ کے نبی نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جھوٹ کا آدمی بولنا غلط ہے، بڑا گناہ اللہ کے نبی کی طرف نسبت کی جا رہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلے رمضان کی جس نے خوشخبری دی ہے جھوٹ کی حدیث میں نے نہیں کہا، لیکن جس نے کہا ہے اس کا ساتھ تو دے رہا ہوں.
ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ میں ساتھ دینے سے آدمی بھی اتنے ہی اس گناہ کا برابر حصے دار ہو جاتا ہے۔ اس طرح یہ غلط چیزیں جو کچھ آتی ہیں، ان ساری چیزوں سے، غلط رسومات سے، بدعات سے، ان افواہ سے، ان برے باتوں سے، بدعات سے بچ کر ہمیں اس مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت سے، حدیث سے، قرآن سے جو بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ مہینہ قرآن کے اعتبار سے بھی، اسلام کے اعتبار سے بھی واقعتاً محترم ہے، تاریخ کے اعتبار سے بھی محترم ہے، اس میں کرنے کے کام یہ ہے سب سے پہلے ہم توبہ کریں، دعا کریں اور اپنا ایک ٹائم ٹیبل، اپنا ایک نظام بنا لیں اپنے مصروفیات کے، کام کاج کا، اور خصوصاً سب سے بڑا مسئلہ کہ آدمی اپنے کاروبار کی طرف، اپنی انکم کی طرف رخ کرے، ورنہ رمضان آئے گا اور میں کتنی بھی نمازیں پڑھ لوں، کتنے بھی روزے رکھ لوں، کتنے بھی تہجد پڑھ لوں، لیکن میری آمدنی ناجائز ہے، حرام ہے، میرا کاروبار ناجائز ہے، حرام ہے، میرے سارے رمضان میں کیے گئے محنتیں، تہجدیں، تلاوتیں، تسبیحات، ان سب پر پانی پھر جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی بڑا محتاج ہے، بڑا ضرورت مند ہے، دیکھنے سے یہ لگتا ہے کہ یہ ہاتھ اٹھائے گا اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، لیکن جب ہاتھ اٹھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ مأکلہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، کھانا اس کا حرام ہوتا ہے، پینا اس کا حرام ہوتا ہے، اس کے پہننے کے کپڑے حرام ہوتے ہیں، اور یہ حرام اور ناجائز اس کے پیٹ میں جا کر اس کی دعا کی قبولیت کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری امت کو بدعات سے، خرافات سے، رسومات سے بچ کر صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کے تقاضے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واقعتاً رمضان سے پہلے اس کی تیاری اور استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو